السلام علیکم اسٹوڈینٹس. ایس ایم ای کے سلسلے کا آج ہمارا 35واں لیکچر ہے. حسب سابق آپ کو تھوڑا سا اس لیکچر کے بارے میں اور جو گزشتہ لیکچر ہم نے جو اٹینڈ کیا اس کے بارے میں کچھ تھوڑی سی بریفنگ دے دوں. آج کا لیکچر ہمارا رول آف ٹیکنالوجی کا ہے ان ایس ایم ایز، کہ کس طرح سے مختلف جو ٹیکنالوجیز ہیں وہ ایس ایم ایز پہ افیکٹ کرتی ہیں، ان کا پریزنٹ اسٹیٹس کیا ہے. اسپیشلی اگر ہماری جو انڈسٹری ہے اربنائزیشن کے بعد یا پھر رورل ایریا میں جو انڈسٹری ہے اس پہ اس کے افیکٹس کیا ہیں اور کس طرح سے ہم اس کے جو بینیفٹس ہیں وہ حاصل کر سکتے ہیں. ہم نے اپنے پچھلے لیکچرز میں یہ ڈسکس کیا کہ جی کوالٹی کنٹرول کیا ہے. آخر میں ہم مارکیٹنگ پہ آئے، مارکیٹنگ کو ڈسکس کیا. جو مسنگ سیگمنٹ تھا وہ ایک یہ تھا جی کہ کس طرح سے جو ٹیکنالوجی ہے اس کو ہم انٹروڈیوس کرا کے یا اس کو شامل کر کے ان سارے عوامل کے ساتھ کیسے بینیفیشل بنا سکتے ہیں اپنے لیے، اپنی ایس ایم ایز کے لیے اور ایک اقتصادی نظام کو بہتر بنانے کے لیے. آپ کو پتہ ہے جیسے میں نے پہلے گزارش کی کہ نالج بیسڈ ٹیکنالوجی ہے. آج کی ٹیکنالوجی ہے یہ نالج بیسڈ ٹیکنالوجی ہے. اس میں جب تک آپ کمپیٹیونیس کا خیال نہیں رکھیں گے، دوسری دنیا کے ساتھ نہیں چلیں گے، دوسرے فیکٹرز کو لے کے ساتھ نہیں چلیں گے، پیچھے رہ جائیں گے. ایس ایم ای جو کہ بیک بون ہے اکانومی کا، اور ہماری اکانومی بیسیکلی از دی اکانومی آف ایس ایم ای، اس لیے ہمیں یہ ساری چیزیں ڈسکس کرنی ہیں. اس کے بعد ہم اس جو نیکسٹ ڈیز میں پڑھیں گے وہ دو امپورٹنٹ چیزیں ہیں. میں آپ کو پہلے بتا دوں، ایک تو آئی ٹی کی جو ڈائریکٹ رول ہے انفارمیشن ٹیکنالوجی کا اس کے اندر ایس ایم ایز کے اندر، how it can be fit into the picture. اور سیکنڈلی جو ہم پڑھیں گے وہ یہ ہے کہ جی کس طرح سے جو WTO ہے وہ ٹریڈ آرڈر یہ ہمیں افیکٹ کرتا ہے اور کس طرح سے ہم نے جو ہے اپنے آپ کو اس سے بچانے کی ممکنہ کوشش کرنی ہے اور کس طرح سے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے ٹو میٹ دا چیلنجز. تو یہ ہمارے بیسیکلی میں نے آپ کو ایک مختصر سا ایک جو جائزہ ہے وہ اس کے سلسلے میں دیا ہے کہ جی ہمارے موجودہ ٹاپک جو ہے، ہمارے آنے والے دنوں کے جو ٹاپکس ہیں وہ کس طرح سے ہوں گے. اور یہ بیسیکلی جو رول آف ٹیکنالوجی ہے اس کو آپ دیکھیں گے کہ اس کا جو یوں تو ہر چیز ہی اہم ہے اپنی اپنی جگہ پہ، لیکن جو لیبر بیس انڈسٹریز ہوتی ہیں، ہمارا ملک بیسیکلی جہاں پہ انڈسٹری ہے وہ لیبر انٹینسو انڈسٹری ہے، کرافٹ مین شپ انٹینسو انڈسٹری ہے، کیونکہ ہماری لیبر فورس جو ہماری کرافٹ مین شپ ہے اس کا لیول بہت اچھا ہے، اس کا معیار بہت اچھا ہے. تو جب کمبینیشن بن جاتا ہے ٹیکنالوجی کا اور لیبر انٹینسو انڈسٹری کا تو بیسٹ کمبینیشن ہوتا ہے کسی بھی انڈسٹریل گروتھ کے لیے. آئیے اس کو ڈسکس کرتے ہیں ون بائی ون، سارے ایسپیکٹس اس کو دیکھتے ہیں، چپ ٹیکنالوجی کے، ہماری جو انڈسٹریلائزیشن ٹیکنالوجی کی، انوویشن کے، اور کس طرح سے ہم اس کو امپلیمنٹ کر سکتے ہیں اور آج ہم کہاں کھڑے ہیں اور کیا کیا میئرز جو ہیں اس سلسلے میں جو ہے وہ لی جا رہی ہیں. لیٹس اسٹارٹ ایٹ رول آف ٹیکنالوجی. ہمارا جیسے میں نے گزارش کی آج کا یہ ہمارا مین سبجیکٹ ہے، مین ہمارا موضوع ہے جس کے اوپر ہم نے جو ہے روشنی ڈالنی ہے. این اپروپریٹ ٹیکنالوجی پاتھ ہیز ٹو بی ڈیرائیوڈ فرام ڈیولپمنٹ گولز. آپ کو جب ایک اپنے ہدف کا پتہ ہوگا، آپ کو اپنے ایک ترقیاتی ہدف کا پتہ ہوگا، آپ کو پتہ ہوگا کہ ہم نے اپنی کیا حد مقرر کی ہوئی ہے ڈیولپمنٹ کی، ترقی کی، اس حساب سے آپ کو اپنے ٹیکنالوجی کے جو رستے ہیں وہ متعین کرنے پڑیں گے. اگر ہم نے یہ ہدف رکھا ہوا ہے، فرض کیا کہ ہم نے 5 سال کے اندر اندر خود کفیل ہو جانا ہے کاغذ بنانے کے سلسلے میں یا پیپر پروڈکٹ کے سلسلے میں، اگر ہم یہ ہدف بنا لیتے ہیں تو ہم نے اپنی ٹیکنالوجی کو بیسک جو یونٹ ہے اس سے ترویج دیتے ہوئے اس طرح سے آگے آنا ہے کہ ان 5 سالوں میں ہم اس طرح سے ٹیکنالوجی کو آگے لے آئیں، اس کے جو انسٹیٹیوشن ہیں، سپورٹو انسٹیٹیوشنز ہیں ان کو بھی ساتھ ساتھ بڑھائیں. اس کی جو گراس روٹ لیول پہ اس کی جو ایجوکیشن ہے، اس کی جو ٹریننگ ہے اور اس کے لیے جو بیسک انفراسٹرکچر ہے، انفراسٹرکچر سے مراد یہاں پہ میری روڈز یا الیکٹریسٹی یا دوسری چیزیں نہیں ہیں، بیسیکلی جو کنسیو کرنے کا اس میں کیپیبلٹی ہے، بندوں میں جو آئیڈیا ہے لیبر فورس میں یا جو اسکل لیبر ہے یا مینجمنٹ میں،
اس ٹیکنالوجی کو وہ ہم نے بلٹ اپ کرنا ہوتا ہے. اس کو دیکھ کے ہم نے اپنے گولز کو دیکھ کے ہم نے اپنی راہیں متعین کرنی ہوتی ہیں کہ کس طرح سے ہم اس طرف بڑھیں گے اور کیا حکمت عملی ہم اختیار کریں گے اس کو ان گولز کو اچیو کرنے میں سو فار ایز دا ٹیکنالوجی از کنسرنڈ. یہاں پہ میں آپ کو ایک چھوٹی سی ایگزامپل دیتا ہوں. بڑی سمپل سی ایگزامپل ہے, بڑی آسان سی مثال ہے. اگر آپ اپنے دیہاتی علاقوں میں آپ کو اتفاق ہو وزٹ کرنے کا یا آپ نے کبھی وزٹ کیا ہو تو آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ پرانے زمانے میں, یا میں بہت پرانے زمانے کی بات نہیں کر رہا, یعنی ابھی بھی یہ ہو رہا ہے اور خود میں نے جا کے دیکھا ہے کہ جی جب آپ کسی چیز کو رول کرتے ہیں تو اٹس بیسیکلی ہینڈ ڈریون مشین, کہ آپ اس کو ہاتھ کے ساتھ ایک رولنگ دیتے ہیں اور پھر آپ اس کو کوئی ٹول لگا کے اس کی جو ہے وہ سرفسنگ کرتے ہیں. اب ایک آدمی اگر صبح سے شام تک اس کو ایک اسٹرنگ کے ساتھ, ایک رسی کے ساتھ رول کرتا ہے, فرض کیا وہ ایک لکڑی کو گول شیپ دینا چاہتا ہے کسی پروڈکٹ کے لیے, اور اس کو سارا دن وہ اس کی سرفسنگ کرتا ہے, تو مے بی ایک دن اس کو پورا یا 2 دن لگ جائیں اس کو کرنے میں, اور محنت اس کی علیحدہ ہے. لیکن اگر اس کی جگہ ایک چھوٹی سی موٹر لگی ہوئی ہے تو مے بی اٹس 15 منٹس اور 30 منٹس جاب. تو دیکھیں یہ ایک وہ مثال ہے جو بڑی کروڈ سی ہے اور بڑی عام سی مثال ہے, لیکن فرق یہاں پہ پڑتا ہے. کوالٹی بہتر ہو گئی, لیبر آپ کی بچ گئی, را مٹیریل بچ گیا, آپ کی جو پروڈکشن ہے وہ بڑھ گئی, اس کے ساتھ ساتھ آپ کی جو ٹرن اوور ہے وہ بڑھ گئی. تو اس طرح سے میں آپ کو جو مثال سادی دینے کا مقصد یہ تھا کہ اگر اتنی چھوٹی لیول پہ ہم یہ ریزلٹ اچیو کرتے ہیں تو پھر آپ اس کو جب میگا لیول پہ یا میکرو لیول پہ لے کے جا کے دیکھتے ہیں تو پھر ڈیفینیٹلی اس کے ریزلٹس جو ہیں وہ بہت اہم ہوتے ہیں. اس کی مثال ہمارے پاس ہے, کوریا ہے, جاپان ہے, چائنا ہے, خود ہمارا ملک ہے, کہ کس طرح سے جہاں جہاں پہ انٹروڈیوس کی ہم نے ٹیکنالوجی وہاں کس طرح سے اس کے ثمرات آئے. جہاں پہ کمپیوٹر بیسڈ آٹومیشن آئی یا جہاں پہ اور ہم نے جدید چیزیں جو تھی وہ انٹروڈیوس کی, اسٹینڈرڈس ٹیکنالوجی کی انٹروڈیوس کیے, تو وہاں پہ وہ جو چیزیں تھیں وہ بڑی تیزی کے ساتھ ہم نے ترقی کے وہ مراحل جو طے کر لیے. تو لہٰذا ہماری جو ڈٹرمینیشن ہے, ہماری جو راہیں متعین ہوتی ہیں کہ ہم نے کس حد تک ٹیکنالوجی کو اڈاپٹ کرنا ہے اور کہاں سے شروع کرنا ہے, وہ ہمارے ڈیولپمنٹ گولز جو ہیں ان کے اوپر ڈپینڈ کرتی ہے. پھر ہے جی ٹیکنالوجی ریزلٹس اینڈ کیا اس کے جو ہیں فوائد کیا ہیں یا اس کے جو نتائج کیا ہیں. پروڈیوسنگ امپلائمنٹ اپرچونٹیز, جب ایک آپ نئی ٹیکنالوجی جو ہے, نئی ایک کوئی ٹیکنالوجی انٹروڈیوس کرتے ہیں تو وہ اکیلے ہی ایک کریکٹر نہیں ہے کہ جی بس سمپلی آپ نے ایک ٹیکنالوجی کو انٹروڈیوس کر دیا اینڈ اٹس سمپل. وہ اپنے ساتھ اپنے ثمرات لے کے آتی ہے, اپنے فوائد لے کے آتی ہے, اپنے بینیفٹس لے کے آتی ہے. اینڈ وہ بینیفٹس جو ہوتے ہیں وہ کیا ہیں؟ امپلائمنٹ, بینیفیشل جو اس کے فوائد ہیں, ملک کی ترقی, آپ کی جو ہے اضافہ جو آمدن میں, آپ کی مختلف جو اس کے ساتھ سیکنڈری انڈسٹریز ہوتی ہیں یا وینڈرز ہوتے ہیں وہ بڑھتے ہیں. تو فرسٹ جو اس میں ہے وہ ہے پروڈیوسنگ امپلائمنٹ اپرچونٹیز, یعنی جتنی ٹیکنالوجی آئے گی اتنی آپ کی پروڈکشن بڑھے گی, اتنی آپ کو اسکلڈ لوگوں کی ضرورت ہوگی, اتنی آپ کو زیادہ. یہاں پہ میں ایک تھوڑا سا آپ کی رہنمائی کے لیے عرض کر دوں کہ کچھ اس کی نیگیٹیوٹی بھی یہاں ریسرچ میں ہے, لیکن وہ یہاں پہ نہیں ہے. وہ ان ممالک میں ہے جہاں پہ لوگ روبوٹکس تک جا پہنچے ہیں, جہاں پہ مشین اورینٹڈ جو ٹیکنالوجی ہے وہ بہت زیادہ ہے اور مین پاور ریشو کم ہے. یہ ہم نے شروع کیا اپنے انیشیل چیپٹرز میں پڑھا تھا, اگر آپ کو یاد ہو, جب ہم ایس ایم ایز کو ڈیفائن کر رہے تھے کہ ضروری نہیں کہ ہم لیبر کی بیس کے اوپر اس کو ڈیفائن کریں. جیسے کئی ممالک میں آٹومیشن ہے تو آٹومیشن میں آ کے لیبر کم ہو جاتی ہے, لیکن ہم جس سطح پہ ہم ہیں ترقی پذیر ممالک میں اور ان ممالک میں جہاں پہ انڈسٹری لیبر انٹینسو ہے, وہاں پہ آ کے جو امپلائمنٹ ہے وہ ہمیشہ ٹیکنالوجی کے ساتھ بڑھتی ہے. میں نے شروع میں ایک گزارش کی تھی کہ جس ملک کے اندر مین پاور زیادہ ہو, اچھی مین پاور ہو, کرافٹ شپ اچھی ہو اور لیبر انٹینسو انڈسٹری ہو, اگر اس کے ساتھ کمبینیشن مل جائے ٹیکنالوجی کا تو اس سے بہتر کوئی فائدہ مند کمبینیشن نہیں ہوتا. یہ اسٹڈیز کہتی ہیں اکنامکس کی. نیکسٹ اس میں کیا ہے جی,
گریٹر انکم جنریشن اینڈ ڈسٹریبیوشن ٹو ڈفرنٹ انکم گروپس. گروپس کیا ہیں؟ آپ کا پرائم جو ہے مینوفیکچر وہ ہے، آپ کے ریٹیلرز ہیں، آپ کے ہول سیلرز ہیں، آپ کے وینڈرز ہیں، مختلف آپ کے جو طبقات ہیں انڈسٹریل، جیسے لیبر ہے، جیسے اس کی را مٹیریل کے سپلائر ہیں، یا جو بھی اور اقتصادی اس کے جو فائنینشیل سیکٹرز ہیں، ان کے اندر سے اس کے جو ثمرات ہیں وہ بڑھتے ہیں. جو آپ اس کو پھیلائیں گے اسی طرح سے اس کی جو ڈیولپمنٹ ہے مختلف ایریاز میں وہ بڑھے گی. اس میں جب آپ ایک فرض کیا کہ ایک ٹیکنالوجی کو لیتے ہیں اور اس کی جو پروڈکشن بڑھتی ہے تو اس کا وینڈر بیس بڑھے گا. وینڈر بیس بڑھے گا تو ظاہر ہے امپلائمنٹ جنریشن ہوگی. امپلائمنٹ جنریشن ہوگی تو ایک جو لوکل لیول پہ خوشحالی ہے وہ زیادہ آئے گی. میں اس کو آپ کو ایک اس کی بڑی چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. آج سے آپ اگر 15 سال یا 20 سال پہلے، بلکہ اس سے بھی کم اگر آپ دیکھتے ہیں تو پاکستان میں جو ایک مروج چیز تھی ٹیکسٹائل میں، نٹ ویئر اسپیشلی میں اس کو کہوں گا، نٹ ویئر میں بہت زیادہ جو تھا وہ ایک اٹ واز جسٹ بیسک انڈسٹری، اور اس میں کوئی خاص وہ ترویج نہیں تھی، اور بڑا ایک عام سی ہمارے جو گھریلو جو ضروریات ہیں یا ڈومیسٹک نیڈز ہیں، جو سویٹرز کی یا جو ہمارے انڈر گارمنٹس وغیرہ ہیں، ان کو پورا کرنے کے لیے ایک ڈومیسٹیکیٹڈ سی انڈسٹری تھی. پھر اس میں انڈکشن ہوئی ٹیکنالوجی کی، آہستہ 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 آہستہ، اور پھر آج وہ سٹیج آ گئی، یا ہمارا ملک جو ہے وہ وہاں پہنچ گیا جہاں پہ ہمیں دنیا میں جو بیسٹ جو مینوفیکچر ہیں نیٹ ویئر کے، برانڈڈ نیٹ ویئر کے، وہاں پہ الحمدللہ ہمارا نام ہے، ہمارا ایک دنیا میں لیبل ہے. اور ہماری پروڈکٹ کو جب ویلیو ایڈڈ پروڈکٹ کو جب اس کو پرائسنگ کی جاتی ہے تو اس کی ایک ویلیو ہے، اس کا ایک مقام ہے. تو یہ کیسے ہوا؟ بالکل اسی طرح سے جیسے میں نے گزارش کی کہ ٹیکنالوجی تھی وہ اسمال انڈسٹری میں اور میڈیم انڈسٹری میں ایک لیٹرل وے سے انٹر کر گئی. ہم نیکسٹ دیکھتے ہیں اس کا فیکٹر کیا ہے. امپروومنٹ ان لائف کنڈیشنز. ظاہر ہے میں نے گزارش کی تھی بڑی سمپل سی مثال دے کے کہ اگر ایک آدمی، ایک لیبر اپنے کمرے میں بیٹھ کے ایک سٹرنگ کے ساتھ سارا دن اگر اس کو گھماتا ہے ٹول کو، اور شام تک وہ ایک جو ہے چارپائی کا پایا بناتا ہے، تو ظاہر ہے اگر اس نے ایک چھوٹی سی موٹر لگا لی ہے اور اس کو اس کی سروسنگ کے لیے آٹومیشن شروع کر دی ہے، تو شام تک وہ اگر ایک پہلے پایا بناتا تھا تو میں بھی وہ 20 بنا لے یا 25 بنا لے، تو ظاہر ہے اس کی آمدنی بڑھ گئی، اس کی کوالٹی آف لائف بڑھ گئی، اس کی جو فزیکل اسٹرینتھ صرف ہوتی تھی، لیبر جو صرف ہوتی تھی وہ کم ہو گئی. اس کو آسانی مل گئی اپنی چیز کو انوویشن کے ساتھ، ایک چھوٹی سی ایک چیز لگانے کے ساتھ آسانی پیدا ہو گئی اس کو بنانے کے لیے بھی، کوالٹی کنٹرول کے لیے بھی، اس کی پروڈکٹیوٹی کے لیے بھی، اور اس کی فائنینشیل بینیفٹس کے لیے بھی. تو اس سے کیا ہوا کہ جو لائف کا اس کا ایک پیٹرن ہے ڈیفینیٹلی اس میں فرق پڑتا ہے. بالکل اسی طرح سے ہے کہ جیسے ٹرانسپورٹیشن میں اگر آپ جو ہے وہ دیکھیں تو جن علاقوں میں کسی زمانے میں جو ٹرانسپورٹیشن تھی وہ ٹریڈیشنل میتھڈ سے ہوتی تھی، جیسے ان کو گدا گاڑیوں پہ یا گدھوں پہ مٹی لاد کے اور پہاڑوں وغیرہ پہ یا دوسری جگہوں پہ جانا پڑتا تھا. اب اسی جگہ پہ اگر ہم دیکھ رہے ہیں کہ ٹرکس چل رہے ہیں یا ان کے فرنٹ اینڈ لوڈرز چل رہے ہیں، تو فرق وہی پڑتا ہے کہ آپ کی جو بیسیکلی جو ایک کوالٹی آف لائف ہے، آپ کی جو ایک لوگوں کی جب آمدنی بڑھتی ہے تو ان کی پھر زندگی میں مختلف آسانیاں پیدا ہوتی ہیں، مختلف سہولتیں آتی ہیں. تو کوالٹی آف لائف میں ٹیکنالوجی سے بہت زیادہ اہم جو ہے یہ ایک تبدیلی آتی ہے جو کہ بڑی ویزیبل ہوتی ہے، یعنی اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں. نیکسٹ ہے جی، ٹیکنالوجی از ان فیکٹ ناٹ اپلائڈ ان آئسولیشن بٹ ایز پارٹ آف ادر اکنامک ایکٹیویٹیز. یعنی ٹیکنالوجی ایک واحد چیز کی حیثیت سے ایک آئسولیشن میں، ایک علیحدگی میں ایک اکیلی چیز نہیں ہے. یہ ایک ایسا عنصر نہیں ہے جس کو آپ ایک واحد چیز کے لیے یا کہیں جی کہ ایک یک طرفہ عمل ہے. نہیں، یہ اپنے ساتھ بہت ساری چیزوں کو ساتھ لے کے چلتی ہے. جب آپ کہیں پہ ٹیکنالوجی کو انٹروڈیوس کرائیں گے تو یہ ایک علیحدگی میں یا ایک آئسولیشن میں یا ایک بالکل اکیلا پارٹ نہیں ہوگا، بلکہ یہ بہت سارے دوسرے جو سیگمنٹس ہیں انڈسٹری کے یا اکنامکس کے، ان کو لے کے اپنے ساتھ چلتی ہے. اس کے فوائد جو ہیں وہ آئسولیشن میں نہیں ہیں بلکہ کمیونٹی لیول پہ ہیں.
اس کی جو مثال ہے ہم ابھی اپنے لیکچر میں ہی ڈسکس کریں گے کہ کس طرح سے اس کی جو ہے آئسولیشن میں نہیں بلکہ یہ مختلف جو چیزیں ہیں، مختلف جو دوسرے فیکٹرز ہیں ان کو ساتھ لے کے چلتی ہے. ٹیکنالوجی از اپلائیڈ میچنگ ود ادر اکنامک ایکٹیویٹیز لائک، یعنی جب آپ ٹیکنالوجی کو انٹروڈیوس کراتے ہیں، آپ ٹیکنالوجی کو لے کے آتے ہیں کسی جگہ پہ، یہ کوئی اس طرح سے نہیں ہے کہ آپ نے ضروری باہر سے بہت بڑی مشینری برآمد کی یا آپ نے کوئی بہت بڑا، کسی بھی چیز کو کسی بھی چھوٹی سے چھوٹی سطح پہ انٹروڈیوس کرانا، اس کو جو ہے وہ وہاں پہ اپلائی کرنا از بیسیکلی انٹروڈکشن آف ٹیکنالوجی. ایک موبائل فون استعمال کرنا چپ کے ساتھ، وہ بھی بہت بڑی ٹیکنالوجی ہے کہ ایک جگہ پہ جہاں پہ تار میسر نہیں ہے ٹیلی فون کی، آپ اس کو یوز کر رہے ہیں. ایک اسٹرنگ کی جگہ چھوٹی سی موٹر لگا کے اس کو آٹومیشن کر لینا، وہ بھی ایک بڑی، یعنی یہ ضروری نہیں کہ یہ ایک بہت میکرو لیول پہ یا میگا لیول پہ ہم نے ایک کمپلیکیشنز کے سے بھرپور اور ایک بڑی ہائی ٹیک چیز کو جب تک، ٹیکنالوجی از ویری سمپل. ٹیکنالوجی یہ بھی ہے کہ آپ اگر ایک چیز کو چزل ہے، اگر اس کو آپ زیادہ باریک کر کے اور اس کو زیادہ اچھا بنا دیتے ہیں تو وہ بھی ایک انوویشن ہے، ایک نئی ٹیکنالوجی ہے. ڈیفینیشن آف ٹیکنالوجی کیا ہے؟ امپروومنٹ. آپ ایک چیز کو امپروو کرتے ہیں تو امپروومنٹ کسی بھی لیول پہ ہو سکتی ہے. اس لیے ذہن میں جب آپ ٹیکنالوجی کی بات کرتے ہیں تو آپ یہی ظاہر ہے اس میں ہائی ٹیک بھی آتا ہے، لیکن اس کی جو چھوٹی سطح ہے، نچلی سطح ہے جہاں سے وہ شروع ہوتی ہے، اس کی جو سٹارٹنگ پوائنٹ ہے وہ اٹ کوڈ بی اینی تھنگ. منیمم جو میں نے لیول ہے میں نے آپ سے ڈسکس کری، اٹ کوڈ بی اے گڈ چیزل، ایک اچھی چھینی جسے ہم اردو میں یا پنجابی میں کہتے ہیں. اگر اس کو بھی اچھی طرح سے اگر ہم بنا لیتے ہیں اور اپنی ورکیبلٹی بڑھا لیتے ہیں اور کوالٹی آف ورک بڑھا لیتے ہیں تو وہ بھی ایک انٹروڈکشن ہے ٹیکنالوجی کا. اور روبوٹکس کو لے کے آنا یا چپ بیسڈ مشینوں کو لے کے آنا وہ بھی ایک ہائی ٹیک ہے. جینیٹک انجینئرنگ بھی ہائی ٹیک ہے. مطلب یہ دنیا میں ایک لیولز ہیں بٹ دے آل پارٹ آف دا ٹیکنالوجی. اس میں جی کیا انہوں نے کہا کہ جو میچنگ ہیں لائک انویسٹمنٹ، ظاہر ہے انویسٹمنٹ جو ہے وہ جو اکنامک ایکٹیویٹیز چینج ہوں گی اس میں انویسٹمنٹ جو ہے اس میں فرق پڑے گا. آپ ٹیکنالوجی کو لے کے آتے ہیں نئی کو، اس کے ساتھ انویسٹمنٹ بڑھے گی، آپ کو زیادہ پیسوں کی ضرورت ہے، آپ اس کے لیے کچھ پیسے خرچ کریں گے یا اپنے آپ کو اس کے لیے اپنی مین پاور کو یا اپنی جو ایگزسٹنگ مشینری ہے یا ایگزسٹنگ آپ کا جو اسٹرکچر ہے اس کو آپ کو چینج کرنا پڑے گا. مے بی آپ کو جو ہے وہ آل ٹوگیدر جو پورا ہے سسٹم اس کو ہی چینج کرنا پڑے. تو اٹ از ڈائریکٹلی ریلیٹڈ ود جو اکنامک ایکٹیویٹیز ہیں اس میں پہلی جو اس سے ریلیشن شپ آتا ہے وہ ہے انویسٹمنٹس کا، کہ انویسٹمنٹس جو ہیں اس سے بڑھتی ہیں. سیکنڈلی اسکلز. ظاہر ہے اگر ایک جگہ پہ ایک نئی ٹیکنالوجی انٹروڈیوس ہوتی ہے، میں یہاں پھر عرض کر دوں آپ کی رہنمائی کے لیے آپ سے گزارش ہے کہ جب ہم یہ ساری چیزیں پڑھ رہے ہیں تو ذہن میں یہ رکھیں یہ ساری ود ان اسپیشل ریفرنس ٹو ایس ایم ایز ہیں اور ان کو جو کسٹمائز کیا گیا ہے، ٹیلرڈ کیا گیا ہے بکس میں یا لیکچر میں، وہ اسپیشل ریفرنس ٹو دا ایس ایم ایز کیا گیا ہے. اسکلز جو ہیں اگر آپ کا ایک مینول لیبر جو ہے وہ کام کر رہی ہے اور وہاں پہ آپ نے ایک آٹومیشن انٹروڈیوس کر دی ہے جس سے آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کی پروڈکٹیوٹی بڑھ جائے گی، آپ کی کوالٹی آف ورک بڑھ جائے گی، آپ کی کمپیٹیونیس ورلڈ میں بڑھ جائے گی. جیسا میں آپ سے گزارش کرتا ہوں، میں بھی آج سے 6 سال پہلے یا 10 سال پہلے یا 20 سال پہلے کمپیٹیونیس اس طرح نہیں تھی کہ ہم جو ہے وہ ہینڈ کرافٹڈ چیزوں کو جب لے کے آتے تھے تو ہمیں اس کا متبادل نہیں ملتا تھا. اب ایسا ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ ہمیں جو ہے تھوڑی سی ٹیکنالوجی کو جو ہے وہ انٹروڈیوس کرنا پڑتا ہے، اس لیے کہ جو سٹینڈرڈز ہیں وہ بدل گئے ہیں، کوالٹی سٹینڈرڈز بدل گئے ہیں، بڑی چینجز آئی ہیں اس عرصے میں، بڑی انوویشنز ہوئی ہیں، نئی معلومات بہت آئی ہیں. کچھ چیزیں جو بالکل اگنورڈ تھیں وہ اب نقصان دہ ان کو ڈکلیئر کر دیا گیا ہے. کچھ چیزیں جو نقصان دہ ڈکلیئر تھیں، میں اس کی مثال بھی دیتا ہوں. ایسبیسٹس جس کے پائپ بنتے تھے، اٹ واز اے ویری کامن تھنگ، لیکن 10 یا 12 سال پہلے کہا گیا کہ ایسبیسٹس جو ہے یہ کارسینوجینک ہے، اس کو استعمال نہ کرے، اس سے کینسر ہو جاتا ہے. یہ ٹیکنالوجی جو ہے اس میں چینجز جو ہیں یہ روز آتی ہیں اور آپ کو پھر اس کے لحاظ سے نئی چیز جب لانی پڑتی ہے تو پھر آپ کی اپنی جو لیبر ہے یا اپنی جو سکلز ہیں اس کو ماڈیفائی کرنا پڑتا ہے. اسی طرح لیدر میں کچھ چیزوں کے اوپر جب اس کی اسپیشلی جو ٹیننگ ہے اس کے اوپر جب کیا گیا تو انہوں نے کہا جی کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کروم بیسڈ ہیں،
تو کارسینوجینک ہیں اس کو آپ جو ہے وہ چینج کریں. یو ہیو ٹو چینج یور اسکلس, یو ہیو ٹو ہیو اے ماڈیفکیشن ایٹ سرٹن لیولس. اور بہت ساری چیزیں ہیں جہاں پہ جب ورلڈ اسٹینڈرڈس کی ہم بات کرتے ہیں, آپ کی کو یاد ہوگا ہم نے کوالٹی کنٹرول میں ISOs پڑھے تھے, تو ISOs کا بیسک مقصد جو ہے وہ یہی تھا. تو جب ISOs کو میٹ کرنا ہے آپ نے, اور ISOs کے اسٹینڈرڈس کو آپ نے کور کرنا ہے, انوائرمنٹل اسٹینڈرڈس جو ہیں 14,000 کے یا 9,002 ہے, یا کسی بھی ایسے اسٹینڈرڈ کو میٹ کرنا ہے, تو آپ کو ٹیکنالوجی کو لے کے آنا ہے. جب ٹیکنالوجی کو لے کے آنا ہے تو اس کے لیے آپ کو اپنی جو اسکلز ہیں ان کو امپروو کرنا ہے ٹو میٹ دیٹ اسٹینڈرڈ, ٹو میٹ دیٹ آپریشنل اسٹینڈرڈ, اور جو اس کی اسپیسیفکیشن ہے نئی ٹیکنالوجی کو اس کو میٹ کرنے کے لیے. نیکسٹ دیکھتے ہیں جی اس میں کیا فیکٹر جو ہے اس کے ساتھ اکنامک ریلیٹ کرتا ہے. ریسورسز. آپ جب ایک انٹروڈکشن کراتے ہیں ٹیکنالوجی کا, یا ایک SMEs کے اندر ایک ٹیکنالوجی کو لے کے آتے ہیں, تو آپ کو اس کے ساتھ ساتھ جو اپنے ریسورسز ہیں وہ بڑھانے پڑتے ہیں, یا آپ کو اس کے لیے میں چینجز لانی پڑتی ہیں, چاہے وہ را مٹیریل کی صورت میں ہے, چاہے وہ فائنینشیل چیزوں کی صورت میں ہے, چاہے وہ مشینل بلڈنگ کی صورت میں ہے, چاہے وہ آپ کی لیبر فورس کی صورت میں ہے, یا کوئی اور ایسی کمپیٹیٹو مارکیٹ میں آپ کام کر رہے ہیں, جیسے کٹلری ہے یا اسپورٹس گڈز ہیں, جہاں پہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا میں میں ہی نہیں ہوں اور ممالک بھی ہیں. اب دیکھیے کہ چیز جو ہے اٹس ناٹ ایون دا ریجنل کمپٹیشن, ناؤ اٹس اے گلوبل کمپٹیشن. جب ہم WTO کی بات کرتے ہیں تو وی آر ٹاکنگ اباؤٹ اے پلیس ویئر ایوری باڈی ہیز اے رائٹ ٹو سیل ہز تھنگس. ہر ایک کا اپنا اپنا پرائز ٹیگ ہے. ہاؤ افیکٹولی, how smartly you have to reduce that price, or you have to put that price on that tag while keeping your quality excellent, یہ آپ کا آرٹ ہے. یعنی میں اس کو آسان کر دوں کہ WTO کے بعد ہر ملک کو یہ حق حاصل ہوگا کہ وہ دنیا میں اپنی چیز کو ایکسپورٹ کر سکے یا امپورٹ کر سکے. ڈیوٹیز کا بیریئر ختم ہو جائے گا. اس میں پھر جو آ جاتی ہے, دو چیزیں سامنے آ جاتی ہیں کمپیٹیونیس میں, آپ کی پرائز اور ورسز کوالٹی. اگر آپ کی پرائس لو ہے اور کوالٹی اچھی نہیں ہے پھر بھی کوئی فائدہ نہیں ہے. اس کے ساتھ یہ ہے کہ لوور پرائس کے ساتھ, یا لوور ہم اس کو نہیں کہتے, کمپیٹیٹو پرائس کے ساتھ کوالٹی جو ہے وہ بہت ضروری ہے. اور کوالٹی جو ہے اس وقت تک نہیں آ سکتی جب تک آپ اس کے اندر اپنی جو اسکلز ہیں ان کو امپروو نہ کریں گے. اور جب اسکلز کو امپروو کرنا ہے تو اس کے لیے جہاں تو ہینڈ کرافٹ مین شپ ہے وہاں تک تو خیر ہے, بٹ وین اٹ کمس ٹو دا ٹیکنالوجی اینڈ اٹ کمس ٹو دا کوالٹی کنٹرولز سسٹم, تو اس کے اندر پھر آپ کو آٹومیشن میں بھی آنا پڑتا ہے, آپ کو ایڈوانسمنٹ میں بھی آنا پڑتا ہے. اور اسی لحاظ سے یہ جو فیکٹر میں نے عرض کیا ہے کہ اسکلز آپ کی جو ہیں ان کو امپروو کرنا پڑتا ہے. ریسورسز بڑھانے پڑتے ہیں. ریسورسز میں نے کہا ہے کہ اسکلز کی صورت میں ہو سکتے ہیں, فائنینشیل ریسورسز ہو سکتے ہیں, آپ کے مین پاور ہو سکتی ہے, آپ کی بلڈنگ ہو سکتی ہے, آپ کے پریمیسز ہو سکتے ہیں. کمپیٹیٹونیس میں یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کو مد نظر رکھنا پڑے گا سروائیو کرنے کے لیے. اس نئی ٹرینڈ کے ساتھ, بزنس ٹرینڈ کے ساتھ ہم جب انٹر ہو رہے ہیں تو ان ساری چیزوں کو ذہن میں رکھنا پڑے گا. پھر ہے جی ادر ایکسٹرنل فیکٹرز جو ہیں وہ مختلف جو اور فیکٹر ہیں. آپ کی فرض کیا کہ آپ پہلے کوئی اور چیز امپورٹ کر رہے ہیں اور ود دی انٹروڈکشن آف نیو ٹیکنالوجی آپ کو را مٹیریل یا لوکلی کوئی اور آپ کو انٹروڈیوس کروانا پڑتا ہے, یا آپ یہ سمجھتے ہیں جی کہ اس کے ساتھ مجھے جو ہے کوئی چیز ایڈ کرنی پڑے گی, آئی ہیو ٹو ایڈ سم ایٹماسفیرک پرابلم آ جاتے ہیں جی کہ یہ نئی ٹیکنالوجی انٹروڈیوس ہم نے کرائی ہے, اس کے لیے مجھے لوور ٹیمپریچر چاہیے, اٹ ول ورک بیٹر بیکاز مشین از کیپیبل آف ورکنگ ان کنٹریز ویئر یو ڈونٹ ہیو دی ایکسٹریم ہیٹس. تو مے بی آپ کو کچھ اور فیکٹرز ہیں ایکسٹرنل جو آپ کو اس کے ساتھ جو ہیں وہ میچ کرنے پڑیں, یا را مٹیریل میں چینجز لانی پڑیں, یا کچھ آپ کو لاز کے بارے میں, انوائرمنٹل لاز کے بارے میں کچھ چینجز ہوں. تو یہ فیکٹرز بھی ہو سکتے ہیں. اب فردر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر کیا کیا جو ہے اس کی مزید ایکسپلینیشن کی گئی ہے. دیر از اے کلوز انٹر ریلیشن شپ بٹوین انڈسٹری اینڈ ٹیکنالوجی. بیسیکلی میں عرض کر دوں کہ ٹیکنالوجی سب سے پہلے جس چیز کو افیکٹ کرتی ہے وہ انڈسٹری ہے. ٹیکنالوجی کا سب سے پہلا جو آپ کو اثر ملتا ہے وہ انڈسٹری پہ ملتا ہے. پروڈکشن. ٹیکنالوجی چاہے کسی بھی فیز کی ہے, کیوں انڈسٹری اور ٹیکنالوجی جو ہیں وہ اتنی اہم طریقے سے کو ریلیٹڈ ہے, میں اس کو آپ کو ایک چھوٹے سے پوائنٹ سے واضح کر دوں گا, اور مجھے امید ہے کہ یہ بہت آپ کو جلدی اس کی سمجھ آ جائے گی. دیکھیں
کہیں پہ بھی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے, کسی بھی سیکٹر میں کوئی نئی ٹیکنالوجی انٹروڈیوس ہوتی ہے, کہیں پہ بھی کوئی پروڈکشن ہوتی ہے, آنا اس نے پھر انڈسٹری کے اندر ہے بننے کے لیے. آپ ٹیکسٹائل میں کوئی بات کرتے ہیں, آپ لیدر میں کوئی بات کرتے ہیں, آپ کسی سلیکان انڈسٹری کی بات کرتے ہیں, آپ سیرامک انڈسٹری کی بات کرتے ہیں, آپ الوائز کی بات کرتے ہیں, آپ کسی بھی اگر آپ سیکٹر کو لیتے ہیں, جب اس کے اندر آپ نے انوویشن کرنی ہے یا نئی ٹیکنالوجی سے پروڈکشن کرنی ہے, تو پروڈکشن از دین واٹ از پروڈکشن, پھر انڈسٹری پہ آ گیا آپ. یعنی سب سے زیادہ افیکٹ جو ہے, اگر آپ کہتے ہیں جی ہم نے ایک نیا جو ہے وہ انٹروڈیوس کرانا ہے, فرض کیا کہ جی ایک سوئچ گیئر انٹروڈیوس کرانا ہے وٹ ول ہماری جو فلکچویٹنگ کرنٹ ہے اس کو زیادہ طریقے سے کنٹرول کر سکتا ہے موٹرائزڈ مشین میں, پرائم موور میں, تو آپ کہاں ریفر کریں گے؟ ٹو دا مینوفیکچرر. اگر آپ کہتے ہیں جی کہ نہیں ہماری جو پالشنگ کیپیبلٹی ہے کنٹرول کی اچھی نہیں ہے, وی ہیو ٹو گو فار نیو ابریسو, اور اس کے لیے ہمیں جو ہے ابریجن کے لیے ہمیں نئی جو ہے وہ پلیٹس بنوانی ہے, تو ویئر یو ول ریفر ٹو دی انڈسٹری. تو انڈسٹری جو ہے یا مینوفیکچرنگ جو ہے اس کا اور ٹیکنالوجی کا اتنا گہرا ساتھ ہے کہ سب سے پہلے جو چیز اثر انداز ہوتی ہے وہ انڈسٹری کے اوپر وہ ٹیکنالوجی آتی ہے. گھوم پھر کے جو سب سے زیادہ ڈائریکٹلی پروپورشنل ریلیشن بنتا ہے ٹیکنالوجی کا وہ انڈسٹری کے ساتھ بنتا ہے. کیوں کہ جب کسی چیز کو ہم نے انوینٹ کرنا ہے, انوویٹ کرنا ہے, ڈیزائن کرنا ہے, تو مینوفیکچرنگ میں آنا ہے, اور جب ہم مینوفیکچرنگ میں آتے ہیں تو دیٹ از دین انڈسٹریلائزیشن. وہ پھر آپ جو ہے وہ مینوفیکچرنگ میں آ گئے ہیں. تو اس لیے سب سے پہلے جو اس کا افیکٹ پڑتا ہے, سب سے پہلے جو اس کا اثر پڑتا ہے وہ انڈسٹری پہ پڑتا ہے, کیونکہ یہ پہلا اس کا جو گول جہاں سے ہم اچیو کرتے ہیں, جہاں سے اس کو بناتے ہیں. میں نے جیسے گزارش کی کہ کوئی بھی اینی سارٹ آف ٹیکنالوجی اٹ ول ہیو ٹو کم ٹو دی انڈسٹریل ٹیکنالوجی فرسٹ بننے کے لیے. تو اس لیے اس کی جو پرائم گیٹ ہے انٹری کا وہ انڈسٹری ہے. نیکسٹ اس میں ہے جی نو ادر برانچ آف اکنامک ایکٹیویٹی انفلوئنس اور گیٹس انفلوئنسڈ بائی ٹیکنالوجی مور دین انڈسٹری. یعنی کوئی بھی اقتصادیات کی ایسی شاخ نہیں ہے جو ٹیکنالوجی کے ساتھ اتنی زیادہ جڑی ہو یا اتنی انڈر انفلوئنس آ جائے ٹیکنالوجی کے انٹروڈکشن سے یا ٹیکنالوجی کی انڈکشن سے یا ٹیکنالوجی کو انٹروڈیوس کرانے سے جتنے کی انڈسٹری آتی ہے. اس کی میں نے آپ کو مثال دی کہ جب بھی کوئی آپ نے نئی ٹیکنالوجی میں چیز انٹروڈیوس کرانی ہے تو سب سے پہلے اس چیز کو مینوفیکچر کرنا ہے. تو مینوفیکچر آپ کہاں کریں گے؟ انڈسٹری کے اندر. لہذا تمام ٹیکنالوجیز کی جو ہے بیس جو ہے ان کی مینوفیکچرنگ بیس جو ہے وہ کیا ہے؟ انڈسٹری. اس لیے سب سے زیادہ افیکٹ ہونے والی, سب سے زیادہ ڈائریکٹلی پرپورشنل ایلیمنٹ جو ہے, فائنینشیل آسپیکٹ جو ہے ایک ٹیکنالوجی کی انٹروڈکشن کا, وہ کیا ہے؟ انڈسٹری, انڈسٹریلائزیشن. تو یہ ایک چیز بہت اہم تھی جو اس میں ہمیں مد نظر رکھنی ہے. پھر ہے جی ود ان دس اوور آل فریم ورک اٹینشن ول بی فوکسڈ آن ریلیونٹ پالیسیز. اور پھر جب ہم نے یہ سارا دیکھنا ہے کہ جی اگر ہماری انڈسٹری جو ہے وہی سب سے پہلے اس سے جو ہے اثر انداز اس پہ ہوگا اور اسی کے ڈائریکٹلی اس کو ڈیل کرنا ہے, تو اس کی جو ریلیونٹ پالیسیز ہیں اور ٹیکنالوجی کے انٹروڈکشن کے ساتھ جو ہماری پالیسیز میں چینجز آتی ہیں یا چینجز کی ضرورت ہے, ان کو بھی ہم نے ملحوظ خاطر رکھنا ہے کہ جی کس طرح سے ہم نے اس کو جو ہے وہ چینجز کو, ریلیونٹ چینجز کو لے کے آنا ہے پالیسیز کے اندر. The linkage of technology to industrial development and industrial development to overall development goals will be successful only in the context of the formulation of relevant policy measures by national government. یعنی جب ہماری حکومت جو ہے ان ساری انڈسٹریز کی پالیسی بناتی ہے اور ٹیکنالوجی نہیں آتی ہے, وہ پالیسی جب امپلیمنٹ ہوتی ہے, اس نئی ٹیکنالوجی کے لحاظ سے وہ پالیسیز بنتی ہیں, تو وہاں پہ آ کے یہ سارے کا سارا جو سلسلہ ہے وہ پالیسیز کے اوپر بیس کرتا ہے اور پھر ریلیونٹ پالیسیز اس کو بنانی پڑتی ہیں. جیسے میں نے گزارش میں اس مثال آپ کو دے دیتا ہوں کہ ہمارے جو ہے وہ انوائرمنٹل لاز جو تھے وہ بنے. انوائرمنٹل لاز جو بنے تو اس میں پھر کچھ چیزیں لائک 2 اسٹروک انجن. 2 اسٹروک انجن میں اب یہ ہوتا ہے کہ جو پولوشن ہے وہ زیادہ ہوتی ہے, ان برن جو فیول ہے, کاربن جو پارٹیکلز ہیں یا کاربن مونو یا جسے ہم ٹیکنیکلی ناکس ایمیشن کہتے ہیں, اس کا لیول زیادہ ہے 2 اسٹروک انجن میں. تو 2 اسٹروک انجن پہ جو ہے
وہ پابندی لگ گئی اور کہا گیا جی کہ فورسڈ ٹوکن از دا بیسٹ فار انوائرمنٹل پروٹیکشن. تو یہ جو چیزیں ہیں یہ کیا ہے بیسیکلی چینجز. گورنمنٹ جو ہے وہ اپنی حالات کو دیکھتے ہوئے, ملک کی ٹیکنالوجی کو دیکھتے ہوئے ایک جو چینجز جو ہیں لا کے اندر, پالیسی کے اندر وہ لے کے آتی ہیں تاکہ جو حالات ہیں وہ سازگار ہوں اس ٹیکنالوجی کو انٹروڈیوس کرانے کے لیے اور اس ٹیکنالوجی کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے. پھر ہے جی ڈیولپمنٹ اینڈ ٹرانسفر آف ٹیکنالوجی. ڈیولپمنٹ جو ہے ٹیکنالوجی کی یعنی اس کو ترویج دینی, اور اس کی جو ٹرانسفر ہے جیسے مختلف جو ہے میں نے پہلے گزارش کی تھی کہ بیسیکلی جو اپنے پچھلے لیکچرز میں نے بتایا تھا آپ کو, بیسیکلی جو ہے ٹرانسفر آف ٹیکنالوجی یہ کیا ہے کہ ہمارے جو بیسڈ ہیں, ہماری جو ہم اپنی انڈر ڈیولپ کنٹریز, جو لوور انڈر ڈیولپ کنٹریز, مڈل انڈر ڈیولپ کنٹریز یا ڈیولپنگ کنٹریز یا ہائیلی ڈیولپ کنٹریز کی بات جب کرتے ہیں تو جو انوویشنز ہیں یا ایجادات ہیں اور اسپیشلی جو ٹیکنالوجیکل انوویشنز ہیں یہ آتی ہیں ساری کی ساری ترقی یافتہ ممالک سے. یورپ کے بڑے ممالک یا امریکہ یا اس قسم کے جو دوسرے ممالک ہیں جہاں پہ ریسرچ ہوتی ہے وہاں پہ یہ ساری انوویشنز جو ہیں یہ آتی ہیں. اب وہ انوویشنز جو ہیں وہ پھر امیٹیٹ ہوتی ہیں آ کے ترقی پذیر ممالک کے اندر. یعنی ایک چیز کہیں ایجاد ہوئی, وہ چیز جو ہے وہ پھر اس کو دوسرے سطح کے ممالک نے جو ہے انہوں نے اس کو مینوفیکچرنگ کی اور پھر آہستہ آہستہ وہی جو ہے امیٹیٹ کی ہمارے انٹرپرینورز نے, اور اس طرح سے ایک جو ہے وہ ٹیکنالوجی جو ہے اس کی ڈیولپمنٹ شروع ہوگی اور اس کی جو ٹرانسفر ہے وہ شروع ہوگی. ہم نے پہلے ایک ورڈ پڑھا تھا اپنے لیکچرز میں, امیٹیٹنگ انٹرپرینورز. ایک ہم نے پڑھا تھا انوویٹنگ انٹرپرینورز. تو وی ڈونٹ ہیو دی انوویٹنگ ناٹ ان دا سینس کہ ہمارے پاس وہ کیپیبلٹی خدا نخواستہ نہیں ہے, بہت ہے, لیکن جو ریسرچ اورینٹیڈ جگہ ہیں وہاں پہ جو انوویٹنگ انٹرپرینورز بیٹھے ہیں وہ کسی ٹیکنالوجی کو انوویٹ کرتے ہیں اور پھر جو ہمارے اسپیشلی تھرڈ ورلڈ کی میں بات کر رہا ہوں, یہاں پہ جو امیٹیٹنگ انٹرپرینورز ہیں وہ اس کو ڈیولپ کرتے ہیں اور اس کے بعد اس کی ڈیولپمنٹ کے بعد اس کو جو ہے وہ مزید ترویج دے کے اس کو وہاں پہ جو ہے آسانیاں اس کے لیے پیدا کرتے ہیں اور اس کے لیے ڈیولپمنٹ کے لیے مختلف میتھڈ جو ہیں کوشش کرتے ہیں کہ لوکل ریسورسز سے ہی یا منیمم جو پاسبل اخراجات ہیں ان کو جو ہے وہ خرچ کر کے اس کا جو ہے وہ اس کو امپلیمنٹ کیا جائے اور اس سے جو ہے اس کے فائدے اٹھائے جائیں. تو یہ چیز ہم انڈائریکٹلی پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں, لیکن پھر یہاں پہ میں ڈسکس آپ سے یہ کر رہا ہوں. پھر ہے جی اسٹیبلشمنٹ آف ریسرچ انسٹیٹیوٹ. آپ نے جب ٹیکنالوجی کو ڈیولپ کرنا ہے یا آپ نے جب ٹیکنالوجی کو ٹرانسفر کرنا ہے تو اس کے لیے ظاہر ہے آپ کو ایسے انسٹیٹیوشن کی ضرورت پڑے گی جہاں پہ اس ٹیکنالوجی کے لیے مین پاور کو ٹرین کیا جا سکے, تاکہ جب وہ مین پاور جو ہے متعلقہ اداروں میں مختلف جگہوں پہ جہاں پہ مینوفیکچرنگ ہو رہی ہے یا جہاں پہ اس ٹیکنالوجی نے انٹروڈیوس ہونا ہے وہاں پہ جب کام کرنے جائیں تو ان کو ایسینشیل جو ٹریننگ ہے وہ پہلے سے میسر ہو. دوسری بات یہ ہے کہ تھرو پبلیکیشنز یا تھرو کورسز یا تھرو ریفریشر کورسز یا تھرو سیمینار یا انسٹیٹیوشنز جو ہیں مختلف, یہ کہہ سکتے ہیں جی کہ اوکے آپ آئیں ہمارے پاس. میں اس میں آپ کو مثال ایک دیتا ہوں. سیرامک انڈسٹری کے اندر ہمارے ملک میں اتنی ترقی ہوئی کہ ہماری جو سیرامک بیسیکلی را مٹیریل ہے سینیٹری ویئر میں, وہ دنیا میں کسی بھی جگہ سے کمپیریبل ہے اچھے سے اچھے سٹینڈرڈ کے اندر. اس میں یہ بہت بڑا ایک حصہ تھا کہ جب اس کی بیچ میکنگ ہوتی ہے بیفور اٹ گو ٹو دا کیلن, یعنی بھٹی میں جانے سے پہلے جب اس کی بیچ میکنگ کرتے ہیں مختلف را مٹیریلس کی, تو ہمارے پاس چونکہ الحمدللہ پاکستان از اے ویری رچ کنٹری ان دی شیپ آف منرلز, سیرامک منرلز. تو سب سے زیادہ ضروری آرٹ کیا ہوتا ہے کہ آپ اس کو وہ ٹیمپریچر اور اس کو وہ جو بیچ میکنگ ہے آپ کے جو کانٹینٹس ہیں اس کو کس طرح سے آپ کمبائن کرتے ہیں. دیٹ از دی ٹیکنالوجی. جب سیرامک انسٹیٹیوٹس بنے, سیرامک انسٹیٹیوٹس میں اس کی لرننگ ہوئی, وہاں سے لڑکے نکلے, انہیں سکھایا گیا جی بیچ میکنگ کیسے کرنی ہے, آپ نے کس طرح سے آپ نے پروپورشنز رکھنی ہے, کیا کیا را مٹیریلز آپ نے یوز کرنے ہیں, ان را مٹیریلز کی اسپیسیفکیشنز کیا ہے, آپ سورسنگ اچھی کریں. الحمدللہ اس کا یہ فائدہ ہوا کہ دنیا میں جو بیسٹ سینیٹری ہے
اس کے مقابلے میں آج ہم بھی سینیٹری بنا رہے ہیں، سینیٹری ویئر بنا رہے ہیں، اور اس میں کوئی جو ہے آپ دیکھیں کوئی لمبا چوڑا نہیں، صرف ایک چھوٹی سی جگہ پہ چینج کہاں پہ آئی، سلیکشن آف مٹیریل اینڈ کمبینیشن آف مٹیریل اینڈ دا ریکوائرڈ ٹیمپریچر. لیکن جو اس کی چینج آئی، جو اس کا جو آؤٹ کم آیا، وہ دیٹ واز سو گڈ کہ دیٹ از ویزیبل ایوری ویئر. تو یہ انسٹیٹیوشنز جو ہیں یہ بہت ضروری ہیں تاکہ وہاں پہ جو لوگ ہیں ان کو اسکلڈ لوگ جو ہیں یا سیمی اسکلڈ لوگ جو ہیں یا انسکلڈ لوگ جو ہیں ان کو ٹرین کیا جائے پراپرلی ٹو پریپیئر دیم فار اڈاپٹیشن آف دا نیو ٹیکنالوجی اینڈ دین امپلیمنٹیشن، اور پھر وہ خود ٹرین کرے لوگوں کو جا کے. یہ ایک نہایت عام حصہ ہے اس بحث کا. پھر ہے جی نیشنل آفس فار ٹیکنالوجی ٹرانسفر، یعنی ایک ایسا ادارہ ضرور ہو جس کے پاس حقوق ہوں، رائٹس ہوں کہ جی وہ ٹیکنالوجی کو ٹرانسفر کرے. میں اس کی مثال اس طرح سے دیتا ہوں، فرض کیا کہ آپ کو ایک ایسے سیلنسر کی ضرورت ہے جو ہے دھواں کم، جو ہے خطرناک دھواں جو ہے وہ کم سے کم اس میں ہو. اس کے لیے ایک بڑی سمپل سی ڈیوائس ہوتی ہے جس کو کیٹالیٹک کنورٹر کہتے ہیں، جو آج کل یوز ہو رہی ہے پوری دنیا میں. تو کیٹالیٹک کنورٹر اگر کوئی آدمی باہر سے منگواتا ہے تو مے بی اٹس ویری ایکسپینسو، لیکن وہیں پہ اگر اس کی ٹیکنالوجی کے لیے ایک ادارہ بنا ہوا ہے، اگر وہ اس کو اپنے رائٹس اس کے پاس رکھتا ہے، اس کو ڈیولپمنٹ کرتا ہے اس کی، اور اس کو بتاتا ہے جا کے ہمارے مینوفیکچرر کو کہ جناب یہ کیٹالیٹک کنورٹر کوئی ایسی چیز نہیں ہے، اٹس ویری سمپل، آپ اس طرح سے کریں، اور یہ ہم آپ کو آفیشلی اس کی جو ہے، بیکاز جب ادارے اس چیز کو ٹرانسفر کریں گے اور ادارے جب اس چیز کو پھیلائیں گے ٹیکنالوجی کو، تو اتھینٹیکیشن ہوگی. ایک گورنمنٹ انسٹیٹیوشن یا کوئی ادارہ جب کسی بات کو کرتا ہے تو اس کے اندر اتھینٹیکیشن بہت زیادہ ہوتی ہے، اس کی سے بہت ہوتی ہے، اس کی جو ہے بہت زیادہ جو ہے کیا کہتے ہیں ریلائبلٹی، بہت فیکٹر بڑا اس میں انوالو ہوتا ہے. اس لیے ضرورت ہے ایسی انسٹیٹیوشنز کی، اور الحمدللہ وی ہیو ناؤ سچ انسٹیٹیوشنز جو کہ ٹیکنالوجی کو باقاعدہ طور پہ آفیشلی، یہ نہیں کہ ہم کہیں سے اس کو رائٹس لیے بغیر ہم اس کو، یا ہمیں پتہ ہی نہ ہو اور ہم ہٹ اینڈ ٹرائل میتھڈ پہ کوشش کریں کہ ہم اس کنسیو کر لیں اس لیول کو ٹیکنالوجی کے. نہیں، بیسٹ اس کا طریقہ یہ ہے کہ نیشنل انسٹیٹیوشن جو ہیں وہ آفیشلی ٹیکنالوجی کو لے کے آئیں، جہاں سے بھی وہ انوینٹ ہوئی ہے، جہاں سے بھی وہ چلی ہے، اس انوویشن کو آفیشلی لے کے آئیں، لوکل ریسورسز کو دیکھتے ہوئے، لوکل حالات کو دیکھتے ہوئے، لوکل را مٹیریلس کو دیکھتے ہوئے اس میں نیسیسری امینڈمنٹس کی جائیں، اور اس کے بعد آفیشلی جن لوگوں کو ضرورت ہے ان کو رائٹس کے ساتھ ایک پوری اس کی فارمیلٹیز پوری کرنے کے ساتھ اور ایک پوری انفراسٹرکچر کو دیکھتے ہوئے اس کو ٹرانسفر کیا جائے، تاکہ جو بھی اس سے پروڈکٹ بنے اس میں کسی قسم کا سکم نہ رہ جائے، کسی قسم کی ڈیفیشنسی نہ رہ جائے. ایسا نہ ہو کہ وہ ٹیکنالوجی جو ہے وہ ہاف امپلیمنٹڈ ہو، یعنی بیسیکلی ہم وہ چیز تو بنا لیں لیکن اس میں ہم وہ اسٹرکچر پیدا نہ کر سکیں، ہمیں وہ اس کی اپیرنس نہ پیدا کر سکیں، میں بھی ہم اس میں وہ اسٹرینتھ نہ پیدا کر سکیں. تو یہاں پہ جہاں پہ ایسے ادارے گورنمنٹ کے آئے ہیں جنہوں نے خود لوگوں کو جا کے بتایا ہے کہ نہیں جی یہ اس طرح نہیں، اس طرح کرنا ہے اور یہ اس کا میتھڈ ہے، وہاں پہ ریزلٹس بہت اچھے آئے ہیں. اس کی بے تحاشا ایگزامپلز ہیں، لیدر میں ہیں، اسپورٹس گڈس میں ہیں. آپ کی ٹیوٹا جیسے ہے، گورنمنٹ کا ادارہ ہے، بڑا اچھا اس کا ریزلٹس ہیں. PCSIR ہے، گورنمنٹ کا ادارہ ہے. کامسیٹ، یہ پی ٹیک ہے. ہر ادارہ جو ہے وہ اپنے حساب سے جب کسی چیز کو جب وہ ایک چیز بتاتے ہیں تو اس کے پیچھے ایک ریسرچ ہوتی ہے، اس کے پیچھے ایک اتھینٹیکیشن ہوتی ہے. تو ضرورت ہے ایسے ادارے کی اور بھی مزید جو ایسی، الحمدللہ وی ہیو سچ انسٹیٹیوشنز. لیکن پھر اگر اور ٹیکنالوجی کو ہم نے لے کے آنا جیسے، تو پھر اس کے لیے جیسے IT میں اتنی تیزی کے ساتھ ترقی ہو رہی ہے، تو اس کی یہی وجہ ہے کہ ایسے انسٹیٹیوشنز موجود ہیں جو اس کو باقاعدہ ایک آفیشیل ٹرانسفر کرتے ہیں. آپ سمیڈا کی سائٹ پہ جا پہ فری آف کاسٹ ایک ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں اپنی جو ہے سافٹ ویئر ٹو مینٹین یور اکاؤنٹ. یہ بہت بڑی میں سمجھتا ہوں فیسلٹی ہے. انسٹیڈ آف گوئنگ اینی ویئر، if somebody knows that he has to have inventory account or he has to have his جو اس کے اکاؤنٹ اپنے اس نے بکس جو ہیں اس کو مینٹین کرنا ہے،
ہی جسٹ ہیو ٹو گو ٹو دیئر سائٹ اور اس کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں فری آف کاسٹ. سہولت ہے ایک گورنمنٹ نے دی ہوئی ہے. تو بیسیکلی جب ادارے جو ہیں وہ ٹیکنالوجی کو ٹرانسفر کرتے ہیں اور جب وہ اس کی جو ہے وہ سرپرستی کرتے ہیں تو چیزیں اتھینٹیکیٹڈ بھی ہو جاتی ہیں اور آسان بھی ہو جاتی ہیں. اس لیے الحمدللہ ایسے ادارے ہیں اور انشاءاللہ اور بھی بنیں گے. تو یہ ایک اس میں ایک میجر جو ہے ایک پوائنٹ ہے کہ جی ایسی انسٹیٹیوشن جو مدم معاون ہو سکیں ٹیکنالوجی ٹرانسفر میں اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اس کو واچ کریں کہ جی ہم نے اس کو ٹیلرڈ میڈ کرنا ہے یا کاسٹم میڈ کرنا ہے تو اپنے لوکل حالات کے مطابق اس کو جو ہے اس میں جو ہے چینجز لے کے آئیں. آپ کی میں ایک چھوٹی سی رہنمائی کے لیے عرض کر دوں, سلیکان ٹیکنالوجی میں آ کے ہمارا جو سلیکان انسٹیٹیوٹ ہے اس نے کچھ لوکل چیزیں جو ہیں وہ سولر بیس بنائی تو اس کو ماڈیفائی کیا گیا اکارڈنگ ٹو دا لوکل جو ہے ریکوائرمنٹس جو ہیں. تو یہ بڑا ضروری ہوتا ہے کہ جی آپ اس کو اپنے جو ایمبینٹ کنڈیشنز ہوتی ہیں اس کے مطابق یا لوکل جو سوشل کنڈیشنز ہوتی ہیں اس کے مطابق جو اکنامک کنڈیشنز جو ہوتی ہیں اس کے مطابق اس کو جو ہے وہ ماڈیفائی کریں اور پھر اس کو انٹروڈیوس کرائیں. پھر ہے جی ٹریننگ پروگرامز, یعنی جب آپ نے ایک ٹیکنالوجی ایک آ گئی ہے تو اس کے لیے مختلف ٹریننگ پروگرامز ہیں تاکہ لوگوں کو اس کی جو ثمرات ہیں اس کا پتہ چلے اور اس کے جو فوائد ہیں اس کا پتہ چلے. تو یہ ایک بڑا اس میں ٹریننگ پروگرامز جو ہیں اس کا ایک بڑا دخل ہے. ٹریننگ پروگرامز اسپیشلی ایمڈ ایٹ پرووائڈنگ کیپیبلٹی ٹو ایکوائر, ایویلویٹ اینڈ مینج انڈسٹریل ٹیکنالوجی, یعنی اسپیشلی ایسے ٹریننگ پروگرام شروع کیے جائیں جو کہ کیپیبلٹی پیدا کریں ایکوائر کرنے کی, اس کو مینٹین کرنے کی, اس کو سکھلانے کی اس ٹیکنالوجی کو اور اس کو پھر آگے اس کی مزید ترویج جو ہے اس کو امپلیمنٹیشن اس کی جو ہے اس کے لیے ایسے ادارے قائم کیے جائیں انسٹیٹیوشن جو ہیں جو کہ ٹریننگ انسٹیٹیوشن ہوں اور جہاں پہ ایسے افراد جو جا کے جنہوں نے کل کو انڈسٹری کو سنبھالنا ہے, جنہوں نے کل کو انڈسٹری کو جا کے اس کی باغ دوڑ سنبھالنی ہے ریگارڈنگ دیٹ نیو ٹیکنالوجی, وہ وہاں پہ جا کے سیکھیں اور خود سیکھ کے دوسروں کو سکھائیں. اور اس طرح سے جو یہ انسٹیٹیوشنز ہیں یہ اس مین پاور کو ٹرین کریں. اس کے لیے مختلف جو ہیں اقدامات ہوئے ہیں بہت زیادہ, اور ہم جہاں پہ دیکھتے ہیں کہ جی نئی ٹیکنالوجی آ رہی ہے تو الحمدللہ اس کے ساتھ ایسے ادارے وجود میں آ جاتے ہیں جو پھر ٹریننگ انسٹیٹیوشنز کا کام دے کے ایسی مین پاور کو تیار کرتے ہیں. پبلیکیشنز, یہاں پہ ایک چھوٹا سا میں گزارش کر دوں کہ پبلیکیشنز کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ایسی چیزوں کا پبلش کرنا جو کہ مختلف ٹیکنالوجی بیسڈ ہوں اور آپ کو یہ پتا چلے کہ دنیا میں جو ہے وہ کیا ہو رہا ہے. اس کے لیے جو ہے وہ آئی ٹی جو ٹیکنالوجی ہے اسپیشلی جب آپ انٹرنیٹ کی بات کرتے ہیں تو یہاں پہ میں تھوڑی دیر اس پوائنٹ کو روک کے اس کی بات کروں گا. ورلڈ بینک نے پچھلے دنوں میں ایک کانفرنس کی اور کانفرنس کے اندر ایک پیپر پڑھا گیا جس میں پیرو لیٹا امریکہ کا ایک ملک ہے جس کی مثال دی گئی کہ وہاں کا ہر کاریگر جو ہے, وہاں پہ جو ہر پینٹر ہے یا کوئی پلمبر ہے یا وہ کوئی جو ہے کرافٹ مین کوئی ہے یا اگر وہ کوئی میسن ہے, تو اس نے اپنی انٹرنیٹ کے اوپر, اس سے اسمال کنٹری اور کوئی امیر ملک نہیں ہے, اتنی زیادہ اس نے ریسرچ کی ہوئی ہے اور اتنی زیادہ ان کی ہینڈلنگ ہے کہ ہر ایک نے اپنے اپنے پارٹیکولرز جو ہیں وہ ہر گھر میں دیے ہوئے ہیں, ہر بندے کو دیے ہوئے ہیں. انسٹیڈ آف ہیونگ اے فکس ایڈریس, انسٹیڈ آف ہیونگ اے فکس آفس, تو وہ جو انڈیویجولز ہیں ان کی ہسٹری کے جی ہم یہ کر سکتے ہیں, ہم یہ چارج کریں گے, ایک تو مڈل مین کے اخراجات بچ کے, دوسرے ان کو ڈائریکٹ کام ملتا ہے. تو وہاں کی جو میجورٹی آف جو لوگ ہیں انہوں نے انٹرنیٹ کے ذریعے لوگوں کو اپنے پارٹیکولرز دیے ہوئے ہیں اور لوگ ان کو ڈائریکٹلی بلا لیتے ہیں اور ان سے کام کروا لیتے ہیں. تو بیسیکلی یہاں پہ بات کرنے کا مقصد یہ تھا کہ پبلیکیشنز بھی ہمیں پھر یہاں پہ ایک جو چیز بڑی امپورٹنٹ ڈسکس کرنی پڑے گی وہ لینگویج بیریئر ہے کہ ہمارا جو لٹریسی ریٹ ہے انفارچونیٹلی وہ کچھ تھوڑا سا لو ہے کافی انڈسٹری کے اندر, بلکہ کافی زیادہ اسمال انڈسٹری کے اندر. تو وہاں پہ ہمیں جو یہ ٹیکنالوجی کی نئی جو چیزیں ہیں اس میں لینگویج کا ضرور کرنا چاہیے. اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے جب چیمبرز وغیرہ مختلف پبلیکیشنز کرتے ہیں تو بائی لینگویج ہوتی ہیں, یعنی اردو میں بھی ہوتی ہیں اور انگلش میں بھی ہوتی ہیں. تو یہ ہے جی کہ دی آئیڈینٹیفیکیشن آف کورسز آن ٹیکنالوجیکل اینڈ انڈسٹریل مینجمنٹ انکلوڈنگ انڈسٹریل ٹیکنالوجیکل انفارمیشن ان اکارڈنس وتھ نیڈس آف دا ایچ کنٹری, یعنی ایسی پبلیکیشنز جو ہیں
وہ کی جائیں، ایسی چیزیں شائع کی جائیں کہ جو یہ بتائیں کہ جی اس ملک کی نیڈز کے مطابق، اس ملک کے جو حالات ہیں اس کے مطابق، اس کے جو کنڈیشنز ہیں اکنامک اس کے مطابق، اس کی جو ایمبینٹ کنڈیشنز ہیں ان کے مطابق، جو جغرافیکل کنڈیشنز ہیں ان کے مطابق کیا ٹیکنالوجیز جو نئی ہیں ان کو سوٹ کرتی ہیں، اور اس کو پبلش کیا جائے، اور جب وہ عام آدمی تک یا مختلف اداروں تک پہنچیں گی تو یہ ایکسچینج ہو جائے گا ایک انفارمیشن کا. ویسے تو ہر لیول پہ ٹیکنیکل جرنلز جو ہیں وہ آتے ہیں، لیکن اس کا جو بیسک فائدہ ہے تب ہے جب یہ عام سطح پہ جو ہے انڈسٹریلسٹ کے پاس پہنچے کہ جی فلاں مشین جو ہے وہ بنی ہے فلاں جگہ پہ اور اس سے یہ فائدہ ہو سکتا ہے. تو دین وہ اپنا مائنڈ میک اپ کرے اور اس کو مزید جو ہے اس کے بارے میں ریسرچ کے لیے اس ادارے کے پاس جائے. تو اس میں سب سے جو اچھا پارٹ پلے کر سکتے ہیں وہ ہمارے چیمبر آف کامرس ہیں، پھر ہماری مختلف جو ٹریڈ آرگنائزیشنز جو ہمارے بزنس مینوں نے مل کے بنائی ہوئی ہیں وہ ہیں. سمیڈا آلریڈی اس پہ بہت کام کر رہی ہے اور بہت زیادہ انفارمیشن جو ہے وہ اپ ٹو ڈیٹ جو ہے ان کا جو ڈاٹا بینک ہے اس کے اندر موجود ہے. یو کین گیٹ اٹ ویری ایزیلی. تو ضرورت ہے کہ یہ پبلیکیشنز جو ہیں یہ لوگوں تک پہنچیں تاکہ ان کو چاہے وہ لوکل لینگویج میں ہوں یا کسی میں لینگویج بیریئر اس میں نہ آسانی کے ساتھ، تاکہ ان کو پتہ چلے کہ جی کمپیٹیٹو ورلڈ میں دوسرے ممالک میں جو ان کے مقابلے میں بیٹھے ہیں کیا ہو رہا ہے، کیا کیا چیزیں نئی ان کی فیلڈ کی گئی ہیں، کس طرح سے وہ ان تک پہنچ سکتے ہیں، کس طرح سے اس کو وہ خرید سکتے ہیں، کس طرح سے اس کے لیے. لیکن اس میں ایک چیز جو آ جاتی ہے وہ یہ آ جاتی ہے کہ جہاں پہ ہم جب ٹیکنالوجی کا ذکر کرتے ہیں اور ٹیکنالوجی کی فراہمی کا ذکر کرتے ہیں تو تھرڈ ورلڈ میں اس کے ساتھ اس وقت تک وہ کامیابی نہیں حاصل ہوتی جب تک اس کے ساتھ جو مانیٹری ایڈ ہے یا اس کے ساتھ جو فائنینشیل ایڈ ہے وہ اکمپلیٹ نہ ہو. اس لیے زیادہ تر پروگرام جو ہمارے ملک میں ٹیکنالوجی بیسڈ آئے ہیں، اور اگر انٹرنیشنل فنڈرز نے اس کو فائنینس کیا ہے تو آپ دیکھیں گے کہ وہ بیس ان کا جو ہے وہ یہی ہے کہ جی ٹھیک ہے. جیسے ہماری حکومت نے الحمدللہ جب آئی ایس او کی بات آئی تو انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے آپ آئی ایس او لیں، ہم آپ کو جو ہے اس کی گرانٹس دیتے ہیں ٹو گیٹ دیٹ. تو یعنی جب ہم اپنے ملک میں بات کرتے ہیں یا ایک تھرڈ ورلڈ کی بات کرتے ہیں تو اس میں ایک چیز ضرور ہو جاتی ہے کہ جب چیز کو آپ مروج کرتے ہیں، اس کو ایک رواج دیتے ہیں، اس کی ایک آپ اس کے لیے ایک جگہ پلیٹ فارم بناتے ہیں، تو بڑا ضروری ہو جاتا ہے کہ اس کے ساتھ جو اقتصادی پہلو ہے اس کو مد نظر رکھا جائے. تو اسی طرح پبلیکیشنز میں جب اس کو چھایا کیا جائے تو اس طریقے سے چھایا کیا جائے کہ اپنے حالات کو، اپنے سرکمسٹانسز کو، اپنے فائنینشیل کیپیبلٹیز کو، جغرافیکل فیکٹرز کو مد نظر رکھ کے اس کو امینڈ کر کے لینگویج بیریئرز کو دیکھتے ہوئے تاکہ ہر بندہ اس کو مستفید ہو سکے اور اس کی طرف جو ہے وہ قدم بڑھا سکے. پھر جی میئرز ٹو امپلیمنٹ ٹیکنالوجی، وہ کیا کیا طریقے ہیں، کیا کیا میتھڈز ہیں جن کے ذریعے ہم جو ہے ٹیکنالوجی جو ہے اس کو جو ہے وہ امپلیمنٹ کر سکتے ہیں، اس کو ہم لاگو کر سکتے ہیں، اس کو ہم جو ہے وہ رواج پذیر کر سکتے ہیں. تو یہ مختلف جو ہے میتھڈز ہیں. ہم دیکھتے ہیں جی وہ کیا ہیں. آرگنائزیشن آف انٹرنیشنل میٹنگز، مختلف ممالک میں سیمینارز ہوتے ہیں، مختلف ممالک میں مختلف پروڈکٹس کے اوپر، مختلف سیکٹرز کے اوپر سیمینارز ہوتے ہیں. آرگنائزیشنز جو ہیں بڑی بڑی، جیسے یونیڈو ہے، جیسے یو ایس ایڈ ہے، یا جیسے یونائٹڈ نیشنز کے اور ادارے ہیں، سیڈا ہے، کینیڈین ادارہ ہے، یا جیکا ہے. یہ سارے جو ہیں یہ مختلف ادارے ایسے جو ہے ورلڈ کے اندر سیمینارز یا ایسی میٹنگز یا ایسی جو ہے وہ رکھتے ہیں کانفرنسز، جس کے اندر ہر ملک سے جو ریلیونٹ لوگ ہیں، چاہے وہ پرائیویٹ سیکٹر سے ہوں یا پبلک سیکٹر سے، ان کو بلایا جاتا ہے اور ان کو بتایا جاتا ہے کہ جناب یہ پریزنٹیشن میں بتایا جاتا ہے کہ یہ نئی چیز آئی ہے، اس کو انٹروڈیوس کرایا جاتا ہے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اپنے ملک کے اندر آ کے اس کو پھر امپلیمنٹ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ جی کس طرح سے ہم اپنے اداروں کے اندر ان چیزوں کو جو ہے وہ کر سکتے ہیں، امپلیمنٹ کر سکتے ہیں. ہمارے آج کل دنیا میں یہ بہت زیادہ عام ہے، یہ بڑی کہ ہمارے جو بزنس سیکٹر سے، یعنی چیمبر آف کامرس کے لوگ، مختلف جو ہیں اداروں کو ریپرزینٹ کرنے والی تنظیموں کے لوگ، جیسے کوئی کٹری ایسوسیشن ہے یا اسپورٹس کی ایسوسیشن ہے، اور گورنمنٹ کے جو ایکسپورٹ پروموشن بیورو کے تھرو جو گورنمنٹ کے امپلائیز ہیں، جو ان اداروں کو جو کہ ٹیکنالوجی کے ساتھ یا کسی طریقے سے تجارت کے ساتھ منسلک ہے،
یہ ایسے اٹینڈ کرتے ہیں میٹنگز، اور باہر سے پھر یہ آئیڈیاز آتے ہیں کہ کس طرح سے ہم ان کو کیا کیا نئی ٹیکنالوجیز ہیں، کیا کیا وہ سہولتیں ہیں جو ہمارے ملکی حالات کو سوٹ کرتی ہیں، اور کس طرح سے ہم ان کو امپلیمنٹ کر کے کس طریقے کے ساتھ ہم ان کو اپنی ترقی کے اندر شامل کر کے اپنا جو سفیر ہے، اپنا جو دائرہ کار ہے، اس کو بڑھا سکتے ہیں. تو ضرورت ہے کہ جو گلوبل لیول پہ ایسے شوز ہوں، وہاں پہ بزنس مینوں کو، سرکاری جو متعلقہ ادارے ہیں ان کے لوگوں کو، اور مختلف تجارتی تنظیموں کے ایسے عہدیدار جو کہ اس بات کو پھر اپنے تک نہ رکھیں، بلکہ تھرو سورسز، تھرو پبلیکیشنز، تھرو میٹنگز، تھرو پرسنل ڈائلاگ، اپنی جو میٹنگز ہیں ان کی انٹرنل، اس کے تھرو اس کو پھر آگے ریلے کریں، کنوے کریں دوسرے لوگوں کو، تاکہ ہر ایک بندہ جو ہے اس کے ثمرات سے وہ فائدہ مند ہو سکے اور ہماری اس طرح ملکی ترقی کا ایک حصہ بن سکے. اسٹوڈینٹس، ٹیکنالوجی ایک بہت بڑا سبجیکٹ ہے، ہمیں اس کو ابھی مزید ڈسکس کرنا ہے. ہم نے اس کی ایک جو بیسک آسپیکٹ ہے دیٹ از دی آئی ٹی انفارمیشن، جو اور اس کی جو ٹیکنالوجی ہے اس کو بھی ڈسکس کرنا ہے. انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم جہاں سے یہ سلسلہ ختم ہوا ہے اس کو یہیں سے شروع کریں گے، اور کچھ میں اس میں عرض کروں گا آپ سے کہ جی کس طرح سے جو انفارمیشن ٹیکنالوجی ہے اس کے جو ہے ثمرات کیا ہیں، اور کن کن ممالک میں جو کمیونیکیشن اور یعنی آئی سی ٹی یعنی کمیونیکیشن کی اور جو ہماری کمپیوٹرائزیشن کی ٹیکنالوجی ہے، کس طرح سے اس نے اپنی جو ہے اس کی ریشوز کیا ہیں اور کس طرح سے یہ ایفیکٹ کرتی ہے. انشاءاللہ ہم یہ ساری چیزیں پڑھیں گے. مجھے بڑی امید ہے کہ یہ سمپل سی چیزیں تھیں جو آپ کو سمجھ آئی ہوں گی، باوجود پھر اس کے کوئی آپ کو اس میں مشکل پیش آئے، کوئی آپ کو اس میں ایمبیگوٹی ہو، کوئی رہنمائی کی ضرورت ہو، ہم حاضر ہیں. بلا تکلف لکھیے گا، آپ کو انشاءاللہ فوری طور پہ پہلی فرصت میں اس کے جواب ملے گا. اگلے لیکچر تک کے لیے میں آپ سے اجازت چاہوں گا، اور اجازت چاہنے سے پہلے آپ سے پھر یہی گزارش کروں گا، خوب دل لگا کے پڑھیے، بی اے گڈ اسٹوڈینٹس، اپنا اور اپنے گھر والوں کا خیال رکھیے. اگلے لیکچر تک کے لیے میں آپ کو خدا حافظ کہتا ہوں.